دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں جوتوں والی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ میرے سسرال والے مجھے اپنے ساتھ ٹیبل پر نہیں بٹھاتے تھے۔ میں حاملہ تھی اور 2 ہفتے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ دکان پر جاتے وقت روڈ حادثے میں فوت ہوا تھا۔ ابھی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تھا جب ایک ہڈی میرے پلیٹ میں آ کر گری اور نند ہنسنے لگی، بولی، یہ حیثیت ہے تیری بکھارن۔ یہ سنتے میں تڑپ اٹھی اور اسی وقت سجدے میں گر کر رونے لگی۔ یا اللہ مجھے انصاف دے، کہتے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے۔ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا اور میں درد سے کرہ رہی تھی کیونکہ میری ساس نے مجھ سے سارے گھر کے پردے اور کمبل دھلوائے تھے اور صبح سے شام تک کام کرتے کرتے میری کمر ٹوٹنے لگی تھی، مگر کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا۔ کوئی ایسا بھی موجود نہیں تھا جو میرے پاس بیٹھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر دیتا یا مجھے ایک گلاس پانی اور ایک درد کی گولی ہی کھلا دیتا۔ میں تھکی ہوئی چارپائی پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ وقت آ رہا تھا جب ایک دن میں نے مشین لگائی تھی اور زیادہ دیر کام کرنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں شدید درد ہو گیا تھا، تو میرے شوہر سہیل میرے پاس بیٹھ گئے تھے اور میری ٹانگیں دبانے لگے تھے۔ میں نے گھبرا کر فوراً ان کے ہاتھ روک دیے تھے اور کہا تھا، ارے آپ کیوں میری ٹانگیں دبا رہے ہیں؟ آپ میری ٹانگیں دبائیں گے تو مجھے گناہ گار کریں گے۔ تو سہیل نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا تھا اور ہنس کر پوچھا تھا، تمہیں گناہ گار کروں گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پھر میں نے بڑی سنجیدگی سے انہیں بتایا کہ جب شوہر بیوی کی ٹانگیں دبائے یا اس کی خدمت کرے تو بیوی کو گناہ ملتا ہے اور وہ دوزخ میں جاتی ہے۔ میری بات سن کر سہیل نے اپنا سر ہلایا تھا اور کہا تھا، تم نے پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے سنی ہیں؟ پھر یوں جو تم میرے پاؤں دباتی ہو تو میں بھی دوزخ میں جاؤں گا؟ تو میں نے فوراً کہا تھا، اللہ نہ کرے آپ دوزخ میں جائیں، اور سہیل میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی، کیونکہ اس کی محبت میرے لیے صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی۔ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، حالانکہ میں اس کی کزن تھی، اور ہماری رشتہ داری کے باوجود میری ساس، جو میری چاچی لگتی تھی، وہ کبھی بھی میرے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بلکہ ایک دن تو انہوں نے بھری محفل میں سب کے سامنے اتنی غرور سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی سائمہ سے کراؤں، اس سے اچھا ہے میرا بیٹا کنوارا بیٹھا رہے۔ ان کی بات سن کر محفل میں موجود کئی لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور کسی نے پوچھ بھی لیا تھا کہ آخر سائمہ میں کیا خرابی ہے، مگر میری چاچی نے اپنی گردن اکڑا کر کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے، مگر میں نے کسی کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہائے تھے کیونکہ اس وقت بھی میرا سہیل کے ساتھ رابطہ تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے خاموش رہ کر وہ ذلت برداشت کر لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے گھر میں کوئی بڑا جھگڑا کھڑا ہو۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میری چاچی کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا سہیل مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے ایسا واویلا کیا جیسے میں نے ان سے ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو، اور انہوں نے سہیل کو بہت سمجھایا تھا، بہت روکا تھا، مگر سہیل نے کسی کی بات نہیں مانی اور آخرکار اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اور شادی کے بعد جب میں اسی گھر میں آئی تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ سہیل میری نند اور اپنی ماں کے سامنے بھی مجھ سے اتنی محبت جتاتا تھا اور اتنا پیار کرتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے کبھی میری ساس نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ میرے معمولی سے کام پر بھی میری تعریف کرتا تھا اور اگر میں تھک جاتی تو خود میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم سارا دن گھر کے کام کرتی ہو، اس لیے اگر تھک جاؤ تو آرام کر لیا کرو۔ اور جب کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ایسے پریشان ہوتا جیسے تکلیف مجھے نہیں بلکہ اسے ہو رہی ہو، مگر وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ میری زندگی سے چلا گیا اور ایک حادثے نے مجھ سے وہ شخص چھین لیا جس کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ سہیل کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں اس وقت 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرے اندر میرے سہیل کی آخری نشانی سانس لے رہی تھی، مگر میرے لیے یہ خوشی بھی ایک ایسی اداسی میں ڈوب چکی تھی جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچتی تھی کہ جس بچے کے آنے کی خبر سن کر سہیل شاید خوشی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا، وہ بچہ اب دنیا میں آئے گا تو اپنے باپ کو صرف تصویروں میں دیکھے گا، اور میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ اس کا باپ اس سے ملنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں درد سے کراہتے ہوئے چارپائی پر لیٹی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر مجھے اپنے جسم کے درد سے زیادہ اپنے دل کا درد محسوس ہو رہا تھا
کیونکہ کبھی یہی گھر سہیل کی ہنسی سے آباد تھا اور کبھی یہی شخص میرے پاس بیٹھ کر میری ٹانگیں دباتا تھا اور میرے معمولی سے درد پر بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ مگر آج میں اسی گھر میں شدید تکلیف کے ساتھ اکیلی پڑی تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس آ کر صرف اتنا کہہ دیتا کہ سائمہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میری ساس اور نند نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے اور انہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ جب انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ میرے اندر سہیل کی اولاد پل رہی ہے تو ان کے چہروں پر خوشی آنے کے بجائے نفرت اور شک صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اور ایک دن انہوں نے سب کے سامنے یہ تک کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کا ہے بھی یا نہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سہیل کے جانے کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور میں اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ صرف میری ایک ماں ضرور تھی، مگر میری 3 بہنیں بھی تھیں اور میری ماں اکثر مجھے سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ تم ادھر ہی بیٹھی رہو، تم بھی ادھر آ جاؤ گی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ابو کی پینشن میں ویسے ہی گزارا نہیں ہوتا تھا اور گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے، اس لیے میں اپنے سسرال میں ہی رہنے پر مجبور تھی۔ میری چاچی بھی مجھے جانے نہیں دیتی تھی، بلکہ صاف کہتی تھی کہ یہ ادھر ہی رہے گی اور مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی۔ گھر میں ویسے ہی میری نند کی شادی ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے کام بہت زیادہ تھا اور اگر وہ مجھے گھر سے نکال دیتی تو گھر کے اتنے سارے کام کون کرتا، اسی لیے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مگر میرے لیے اس گھر میں رہنا کسی قید سے کم نہیں تھا، جہاں ہر دن میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ پہلے پہل تو صرف مجھے برے برے ناموں سے بلایا جاتا تھا، کبھی مجھے منحوس کہا جاتا تھا، کبھی میرے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا اور کبھی میری ذات پر ایسے الفاظ پھینکے جاتے تھے جنہیں سن کر میرا دل اندر تک زخمی ہو جاتا تھا۔ مگر میں خاموش رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور میں اپنے پیٹ میں سہیل کی نشانی لیے اپنی ماں کے گھر بھی اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ وہاں پہلے ہی غربت تھی اور میں اپنی ماں اور بہنوں پر ایک اور بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب وہ مجھے کھانا بھی عزت سے نہیں دیتی تھیں، بلکہ جوتیوں کی طرح میرے سامنے پھینک کر مجھے بٹھا دیتی تھیں اور خود میز پر کھانا رکھ کر سکون سے بیٹھ جاتی تھیں، جبکہ میرے لیے گھر میں وہ جگہ مقرر تھی جہاں سیڑھیوں کے پاس جوتے اتارے جاتے تھے اور مجھے وہیں زمین پر بٹھا دیا جاتا تھا، جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جسے گھر کے لوگوں سے دور رکھنا ضروری ہو، جو بوٹی ہڈی والی ہوتی یا جو روٹی جل جاتی وہ اٹھا اٹھا کر میری طرف پھینکی جاتی تھی اور میں خاموشی سے اسے اٹھا کر کھا لیتی تھی، کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ میں کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ اور ظلم سہتے سہتے میری عزت نفس اس قدر مجروح ہو چکی تھی کہ مجھے اب یہ سب کچھ غیر معمولی بھی نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے آنسو پوंچھتی تھی اور خاموشی سے وہی کھانا کھا لیتی تھی جو میرے سامنے پھینک دیتے تھے۔ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، صبح سے مجھ سے گھر کے کام کروائے گئے تھے اور میری حالت ایسی تھی کہ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا، مگر کسی کو میری حالت کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس یہی سوچ رہی تھی کہ میرے اندر سہیل کی اولاد پل رہی ہے اور اگر مجھ سے اسی طرح کام کروائے جاتے رہے تو پتہ نہیں میری اولاد کا کیا ہوگا۔ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ سہیل تو مجھے اور ہمارے بچے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب میرے پاس صرف یہی بچہ تھا جس کے سہارے میں اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے جسم کی کمزوری اور اس گھر کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا، اور اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میرے پاس سہیل کی آخری نشانی بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس پورے گھر کو سجایا تھا اور آج جب میں اس گھر کے کونے میں بیٹھی ہر چیز کو دیکھتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کی ہر چیز میرے سامنے سہیل کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی کوئی نہ کوئی یاد لے کر کھڑی ہے۔ جہاں اب ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا، پہلے وہ جگہ بالکل خالی پڑی رہتی تھی اور میں نے ہی ایک دن سہیل سے کہا تھا کہ یہاں پر ایک بڑا سا ڈائننگ ٹیبل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم سب مل کر بیٹھیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور سہیل نے میری بات کو صرف سنا نہیں تھا بلکہ میری خوشی کے لیے اسی وقت کہا تھا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو پھر یہاں ڈائننگ ٹیبل ضرور ہوگا۔ سہیل نے میرے کہنے پر وہ ٹیبل خریدا تھا اور جس دن وہ گھر میں آیا تھا میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے خود اس کی جگہ منتخب کی تھی اور سہیل نے ہنس کر کہا تھا کہ تمہیں گھر سجانے کا بہت شوق ہے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اس گھر کی بہت سی چیزیں اپنی پسند سے رکھی تھیں، مگر آج اسی ڈائننگ ٹیبل کی سائڈ پر میں زمین پر بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے اوپر بیٹھنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، اور جس جگہ کو کبھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ
مل کر گھر کی خوبصورتی کے لیے سجایا تھا، آج وہی جگہ مجھے میری بے بسی کا احساس دلاتی تھی۔ صرف ڈائننگ ٹیبل ہی نہیں بلکہ اسی طرح مجھ سے وہ ساری چیزیں چھین لی گئی تھیں جو میرے شوہر نے بڑے پیار سے میرے لیے بنوائی تھیں۔ میرے سونے کے زیورات جو اس نے اپنی پسند سے میرے لیے خریدے تھے، اچھی اچھی چیزیں جو وہ میری خوشی کے لیے گھر میں لایا کرتا تھا، میرا مہنگا موبائل جو وہ مجھے تحفے میں دے کر بہت خوش ہوا تھا، سب کچھ مجھ سے دور کر دیا گیا تھا۔ اور میرے پاس صرف ان چیزوں کی یادیں رہ گئی تھیں جنہیں میں کبھی اپنے شوہر کی محبت سنبھال کر رکھتی تھی۔ کبھی میری نظریں اس گھر کی کسی چیز پر پڑتی تو مجھے سہیل کی یاد آ جاتی اور میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب کسی چیز پر میرا اختیار نہیں تھا۔ حالانکہ اس گھر کی بہت سی چیزیں میرے شوہر نے میری پسند سے خریدی تھیں اور میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن انہی چیزوں کے درمیان گزارے تھے، مگر سہیل کے جاتے ہی جیسے میرے ساتھ ساتھ میری ہر خوشی بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے تھے۔ میری طبیعت کیسی ہے، بچے کی حالت کیا ہے، اس بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نہ میں نے حفاظتی ٹیکہ لگوایا تھا، نہ میں نے کوئی دوا کھائی تھی، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے اپنی صحت اور اپنے بچے کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اکثر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، کوئی مجھے بتائے کہ میرے بچے کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں، مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جس گھر میں کبھی سہیل میری معمولی سی تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا، اسی گھر میں اب میری اور میرے بچے کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو کچھ دیر تک خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی، جیسے وہ میرے چہرے سے میرے دل کا حال پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے کہنے لگی کہ تیرے شوہر نے سب کچھ بنایا ہے، یہ گھر بھی اس نے بنایا تھا اور 2 دکانیں بھی اس کی تھیں، اس کے علاوہ اس کی پینشن بھی تو ہوگی، وہ تو خود سرکاری ملازم تھا۔ تیرا کوئی تو حق بنتا ہوگا، تو مانگتی کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی تھی اور میرے اندر جیسے کوئی درد اٹھا تھا، کیونکہ حق مانگنے کے لیے بھی انسان کے اندر ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور میرے اندر تو اب اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ میں اپنے لیے آواز اٹھا سکوں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا تھا کہ مجھے سانس لینے کا حق مل جائے، یہی کافی ہے، اس گھر میں میرا کچھ نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر کچھ لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا کہ تجھے اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں تو ساری زندگی تیرے ساتھ یہی کریں گی، اگر تو آج خاموش رہی تو کل یہ تجھے اس گھر میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ اس کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میرے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ میں تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس طرح ٹوٹ چکی تھی جیسے میرے اندر سے زندگی کا کوئی بڑا حصہ نکل گیا۔ میں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچتی تھی اور پھر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنی ساس کے سامنے اپنے حق کی بات کی تو وہ مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیں گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے کبھی کبھی اپنی نند کو دیکھ کر بھی عجیب سا احساس ہوتا تھا، کیونکہ اس نے بھی پسند کی شادی کی تھی، بلکہ اس کی شادی سے پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ تعلق قائم تھا اور میری ساس کو بھی اس سب کا علم تھا، مگر اس کے باوجود ان کے رویے میں اپنی بیٹی کے لیے ذرا سی بھی سختی نہیں تھی۔ نہ کوئی طعنہ تھا، نہ کوئی الزام تھا، نہ کوئی ایسی بات جس سے اس کی عزت مجروح ہو، جبکہ میرے لیے ہر وقت شک کے الفاظ تیار رہتے تھے، اور میں جتنا بھی خاموش رہتی اتنا ہی مجھے لگتا تھا کہ میرے خلاف ان کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سب کے باوجود میرے دل میں آج بھی ایک عجیب سی امید باقی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن دروازہ کھلے گا اور سہیل اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ مجھے دیکھ کر فوراً سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کو ڈانٹ کر میرے قریب آ جائے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سہیل اب اس دروازے سے کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا، اور میں یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنے دل کو سمجھانے سے قاصر تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں ایک مرتبہ میری ساس نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا، حالانکہ مجھے تیز بخار تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے جسم میں اتنی کمزوری تھی کہ اٹھ کر چند قدم چلنا بھی میرے لیے مشکل تھا، مگر میری ساس نے میری حالت دیکھنے کے باوجود کہا تھا کہ اٹھو اور سالن بنا دو۔ میں نے اس وقت بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے عادت ہو چکی تھی خاموش رہنے کی، اور میں کسی طرح اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسی دوران سہیل کو معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے بخار ہے، اور اس نے جیسے ہی یہ سنا تھا وہ فوراً میرے پاس آ گیا تھا۔ سہیل نے میری طرف دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بخار کی شدت محسوس کرتے ہی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یہ نوکرانی نہیں ہے اس گھر کی، میری بیوی ہے، میری خوشی کے لیے اس گھر میں آئی ہے، اور اسے بخار ہے
آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ سالن بناؤ، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ میری سانس بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اور سہیل نے اسی وقت باہر سے کھانا منگوایا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف آرام کرو اور میری بیوی کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اس دن میری ساس کو بہت غصہ آیا تھا، مگر سہیل کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکی تھی، کیونکہ جب تک سہیل میرے ساتھ تھا یہ لوگ میرے سامنے کھل کر بول بھی نہیں پاتے تھے، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ بھی دیتے تھے جس سے مجھے دکھ پہنچتا تو سہیل فوراً انہیں چار چار باتیں سنا دیتا تھا، اور مجھے اس وقت اس کی باتوں پر کبھی برا نہیں لگتا تھا، بلکہ میرے دل کو عجیب سا سکون ملتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ میں اس وقت کہاں جانتی تھی کہ ایک دن وہ شخص جو میرے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا، اور پھر یہی لوگ میرے سامنے وہ سب کچھ کہیں گے جو سہیل کے ہوتے ہوئے ان کی زبانوں پر نہیں آتا تھا۔ میں آج بھی اس رشتے دار کی باتیں سن کر خاموش بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، شاید مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ مگر جیسے ہی میری نظریں اس گھر کی دیواروں پر پڑتی تو مجھے سہیل یاد آ جاتا اور میری ساری ہمت پھر سے ٹوٹ جاتی، کیونکہ میرے لیے حق صرف گھر یا دکانوں کا نام نہیں تھا، میرے لیے اصل حق وہ زندگی تھی جو سہیل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ زندگی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، کیونکہ ایک دن مجھے اچانک یہ پتہ چل گیا کہ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں ہی یہ گھر اور اپنی باقی ساری چیزیں میرے نام کر دی تھیں، اور ان کی پینشن بھی مجھے ہی ملنی تھی، کیونکہ شوہر کے بعد بیوی کو پینشن ملتی ہے۔ یہ سب کچھ میرا تھا، یہ وہ حق تھا جو میرے شوہر نے میرے لیے چھوڑا تھا، مگر اس گھر میں میری کوئی اوقات نہیں تھی اور نہ ہی میری کوئی اہمیت تھی۔ مجھے تو یہ بات بھی بہت مشکل سے پتہ چلی تھی، کیونکہ میں کبھی کسی سے اپنے حق کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، اور ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید سہیل کے جانے کے بعد اس گھر میں میرا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ ایک دن میں گھر کے کونے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور میری ساس اور نند آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے ان کی گفتگو سننے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، اور جب میں نے اپنے شوہر کا نام سنا تو بے اختیار میری توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی۔ پھر ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ سہیل نے یہ گھر میرے نام کر رکھا تھا، اور اس کی دوسری ملکیتیں بھی میرے نام تھیں، یہاں تک کہ اس کی پینشن بھی میرے حق میں تھی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے جسم میں ایک لمحے کے لیے جان آ گئی تھی، کیونکہ جس چیز کو میں اپنا نصیب سمجھ کر چھوڑ چکی تھی وہ حقیقت میں میرے شوہر نے میرے لیے پہلے ہی محفوظ کر دی تھی۔ میں کچھ دیر تک وہیں بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سہیل میرے جانے کے بعد بھی میرے بارے میں اتنا سوچ کر گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی میرے لیے سب کچھ محفوظ کر دیا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اگر کبھی وہ میرے ساتھ نہ رہا تو بھی میں بے سہارا نہ ہوں۔ مگر میری آنکھوں میں خوشی کی بجائے آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت مجھے ایک اور حقیقت کا احساس ہوا تھا کہ میرا شوہر تو میرے لیے اتنا کچھ کر کے گیا تھا، مگر اس گھر کے لوگوں نے میرے حق کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا ہوئی تھی، کیونکہ سہیل جس محبت سے میرے لیے چیزیں بناتا تھا، جس محبت سے میرے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا، اس نے شاید کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اپنی ماں اور بہن اس کی بیوی سے وہ حق چھیننے کی کوشش کریں گی جو اس نے خود میرے نام کیا تھا۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹھی رہی تھی، اور میرے ذہن میں صرف یہی خیال آ رہا تھا کہ سہیل نے تو میرے اور ہمارے بچے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد مجھے اپنے ہی حق کے لیے اسی گھر میں اجنبی بنا دیا گیا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس اس شدت سے ہوا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ میں یہ سمجھتی رہی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مجھے اس گھر میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں کام کرتی رہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے شوہر نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، اور مجھے میرے حق سے لا علم رکھ کر مجھ سے وہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا جس کی شاید میں حقدار ہی نہیں تھی۔ مگر میں پھر بھی خاموش تھی، کیونکہ مجھے اپنے حق کا علم ہونے کے باوجود اپنے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میرا دل اور بھی زیادہ جلتا رہتا تھا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سہیل میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے، مگر اس کے باوجود میں اسی گھر میں ایک ایسی عورت کی طرح زندگی گزار رہی تھی جس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اپنے ہی حق کے ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دن ہمت کر کے سب کے سامنے کھڑی ہو جاؤں اور کہہ دوں کہ یہ گھر میرے شوہر نے میرے نام کیا تھا، یہ دکانیں میرے حق میں تھیں، اور اس کی پینشن بھی میرے لیے تھی۔ مگر جیسے ہی میں اپنی ساس اور نند کے چہرے دیکھتی میری زبان خاموش ہو جاتی اور دل میں موجود ساری ہمت خوف میں بدل جاتی۔ ایک دن میں نے صبح سے مسلسل کام کیا تھا اور دوپہر تک میرے ہاتھوں میں اتنی تھکن بھر گئی تھی کہ برتن اٹھاتے ہوئے بھی انگلیاں کانپنے لگی تھیں،
مگر پھر بھی میں نے اپنے لیے آرام کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے کام میں ذرا سی دیر کی تو مجھے طعنے سننے پڑیں گے۔ میں نے کھانا بنایا تھا، پھر بڑے سلیقے سے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا اور خود بھی اس امید میں تھی کہ شاید آج مجھے عزت سے کھانا کھانے کو مل جائے۔ مگر میری نند ہمیشہ کی طرح مزے سے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور میرے سامنے کھانا کھاتے ہوئے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس گھر کی ساری خوشیاں صرف اسی کے لیے بنی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ بیٹھ جا اپنی جگہ پر، جوتیوں میں بیٹھ جا۔ میں خاموشی سے وہاں چلی گئی تھی جہاں مجھے روز بٹھایا جاتا تھا اور زمین پر بیٹھ کر اپنی پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی تھی۔ میری کمر میں پہلے ہی درد تھا اور جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، مگر میں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ایک ہڈی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور میری پلیٹ کے پاس آ کر گری تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی، پھر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میری نند مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، یہی تیری اوقات ہے، اور اس کی ہنسی میرے کانوں میں ایسی گونجی تھی جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر دے مارا ہو۔ میں نے پلیٹ کی طرف دیکھا تھا، پھر اس ہڈی کی طرف دیکھا تھا اور میرے اندر اتنی بے بسی پیدا ہوئی تھی کہ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، جس گھر کو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سجایا تھا۔ میں اسی گھر کی مالک کی بیوی ہوں جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ میرے نام کیا تھا، اور آج میرے سامنے ہڈی پھینک کر مجھے میری اوقات بتائی جا رہی تھی۔ میرا دل پہلے سے بھی زیادہ جل گیا تھا اور میں نے وہیں زمین پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا۔ میرے آنسو فرش پر گر رہے تھے اور میری آواز روتے روتے بامشکل نکل رہی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا، میرا رب تو میرا انصاف کر، میں کسی سے اپنا حق نہیں مانگ سکتی، تو سب دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، پھر مجھے اس طرح کیوں توڑا جا رہا ہے؟ میں نے اپنا سر اٹھایا تھا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اور دل میں صرف اللہ کا نام تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور آواز سن کر میری ساس نے مجھے پکار کر کہا تھا، جا کر دیکھ باہر کون آیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ میرے قدم بھاری تھے اور جسم میں ابھی تک درد تھا، مگر میں نے دروازہ کھولا اور گیٹ کی طرف چلنے لگی تھی۔ گھر سے گیٹ کافی دور تھا، اس لیے مجھے کچھ وقت لگا تھا۔ جب میں گیٹ کے پاس پہنچی تو باہر ایک فقیر کھڑا تھا جس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں عجیب سی کسک پیدا ہوئی، کیونکہ میرے پاس واقعی کچھ نہیں تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا اور کہا تھا، بابا جی میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ میری آواز بھرا گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ فقیر کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا جیسے میری بے بسی کو سمجھ گیا ہو، اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں کچھ دیر گیٹ کے پاس کھڑی اسے دور جاتے دیکھتی رہی تھی، پھر میں نے گیٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ابھی میں پوری طرح پلٹی بھی نہیں تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ میرے کان بند ہو گئے تھے اور میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہو، اور مجھے لگا تھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی میرے جسم میں جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں وہیں گیٹ کے قریب بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مجھے سفید چھت نظر آئی تھی۔ میرے ارد گرد عجیب سی بو تھی اور کچھ لوگ میرے قریب کھڑے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو مجھے سامنے محلے کے وہ لوگ نظر آئے جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، اور ان کے چہروں پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو جسم میں کمزوری محسوس ہوئی تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر میرے قریب کھڑی تھی اور انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے بتایا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، بس زوردار آواز اور اچانک لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے چیک کیا تھا اور بتایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میرا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کو کچھ سکون ملا تھا، مگر میں ابھی تک حیران تھی کہ میں اپنے گھر سے اتنی دور ہسپتال تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ میرے سامنے وہی سامنے والی آنٹی کھڑی تھی جو شاید مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نے کمزور آواز میں ان کی طرف دیکھا اور پوچھا تھا کہ میں یہاں پر کیسے آئی ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی کہ میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ کر بولی، بیٹی بہت برا ہوا، تیرے لیے بہت بری خبر ہے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے کسی نے کوئی بندش کرائی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی تو تیرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا
اور اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر بات کو بہت لمبا کر دیتی تھی اور اس وقت بھی وہ مجھے اصل بات بتانے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہی تھیں۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے میں نے بے چینی سے کہا تھا، آنٹی ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے صاف صاف بتائیں۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی تھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا تھا، بیٹا تیرے گھر کی چھت گر گئی تھی، بالکل اسی جگہ سے جہاں شاید تمہاری ساس اور نند بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی تھی اور چند لمحوں تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میرے ذہن میں وہی گھر آ گیا تھا، وہی جگہ جہاں میں روز بیٹھتی تھی، وہی جگہ جہاں مجھے کھانے بھی عزت سے نہیں دیا جاتا تھا اور جہاں آج بھی میں اپنی پلیٹ لے کر زمین پر بیٹھنے والی تھی۔ مگر پھر ایک دم مجھے یاد آیا کہ میں تو گیٹ کے پاس گئی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ آنٹی مجھے بتانے لگی کہ بیٹا ہمیں ایک بہت زوردار آواز آئی تھی، ایسی آواز کہ ہم سب گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ جب ہم نے دیکھا تو گیٹ کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ ہم نے تجھے اٹھایا اور تیرے پاس آئے، مگر گھر کے آگے اتنا ملبہ اور گرد تھی کہ کچھ ٹھیک سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ چھت پوری نہیں گری تھی، بلکہ چھت کا جو پلستر والا حصہ ہوتا ہے نا، وہ نیچے آ گرا تھا اور اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جہاں وہ گرا وہاں سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ گھر کسی حد تک محفوظ تھا، مگر ڈائننگ ٹیبل خراب ہو گیا تھا اور آگے کا سارا حصہ بھی ملبے سے بھر گیا تھا، نیچے سے تھوڑا فرش بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پھر اپنی بات کو لمبا کرتی جا رہی تھی اور میں صرف ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر میں گیٹ پر نہ گئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹ کر کہا تھا، اور میری ساس اور نند وہ دونوں ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہی تھیں، پھر انہوں نے بہت افسوس سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا، نہیں بیٹا، پلستر کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ دونوں کی حالت بہت بری تھی، میرے جسم میں جیسے اچانک جان ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تھا مگر میرے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تیری ساس تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، تیری نند کو جب ہسپتال لے کر آئے تو اس میں کچھ جان باقی تھی، لیکن وہ بھی یہاں آ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ سنتے ہی میں ساکت رہ گئی تھی، میرے سامنے جیسے سب کچھ رک گیا تھا اور میرے کانوں میں صرف ان کے الفاظ گونج رہے تھے، میری ساس چلی گئی تھی، میری نند بھی چلی گئی تھی، اور میں کچھ دیر پہلے تک اسی جگہ ان دونوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، صبر کر۔ مگر میں بالکل چپ تھی، میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ میں اپنے ذہن میں بار بار وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میں کھانا کھا رہی تھی، میری نند ہنس رہی تھی، اس نے میری طرف ہڈی پھینکی تھی اور میں نے وہیں سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے انصاف مانگا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ بجا تھا، میری ساس نے مجھے گیٹ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے میں بھی تو وہیں بیٹھی تھی، اگر وہ فقیر نہ آتا، اگر میری ساس مجھے گیٹ دیکھنے کے لیے نہ بھیجتی، اگر میں چند لمحے بھی دیر کر دیتی تو شاید آج میں بھی اسی ملبے کے نیچے ہوتی اور شاید میرے بچے کا بھی کوئی حال معلوم نہ ہوتا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ اس وقت پہلی بار مجھے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے بچایا تھا۔ مجھے وہ فقیر یاد آ گیا تھا جس نے مجھ سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا تھا اور میں نے روتے ہوئے اسے کہا تھا کہ بابا جی میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور خاموشی سے چلا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، شاید اللہ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، شاید وہ کسی فرشتے کی صورت میں آیا تھا جس کا کام صرف اتنا تھا کہ مجھے اس گھر سے چند لمحوں کے لیے باہر نکال دے، کیونکہ اگر میں وہیں بیٹھی رہتی تو شاید میں بھی اپنی ساس اور نند کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاتی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج اگر میرا بچہ میرے اندر محفوظ تھا تو یہ صرف میری طاقت نہیں تھی بلکہ میرے رب کی حفاظت تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو معمولی اتفاق سمجھتا ہے وہ شاید اس کے رب کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا راستہ ہوتا ہے جس کا راز اسے بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ میری ساس اور میری نند کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس مشکل وقت میں محلے والوں نے میری بہت مدد کی تھی، کیونکہ میری حالت پہلے ہی بہت خراب تھی اور میرے پاس نہ کوئی ایسا قریبی رشتہ دار تھا جو آ کر سب کو سنبھال لیتا، نہ میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں اکیلی اس حادثے کے بعد کے حالات کا سامنا کر سکتی۔ لیکن سہیل کے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، وہ محلے کے لوگوں کی دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، کسی کو ضرورت ہوتی تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرتا تھا۔ اسی لیے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سہیل کی بیوی اس مشکل وقت میں اکیلی رہ گئی ہے تو سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونے میں
कोई कमी नहीं की थी। किसी ने घर से मलबा हटाने में मदद की थी, किसी ने मजदूर बुलाए थे, किसी ने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था और किसी ने मुझे अस्पताल से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई थी। मैं सबको देखती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जिन लोगों से मुझे कभी कोई खास उम्मीद नहीं थी वो सुहेल की वजह से मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। और तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि सुहेल वाकई अच्छा इंसान था। उसके अच्छे मामलात उसके जाने के बाद भी मेरे काम आ रहे थे और उसकी नेकियों का साया आज भी मेरे सर पर था। घर से मलबा भी आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया गया था और सफाई भी हो गई थी, मगर जिस जगह छत का पलस्तर गिरा था वहाँ का मंजर देखकर मेरे दिल में अजीब कैफियत पैदा हो जाती थी, क्योंकि चंद दिन पहले तक इसी जगह में अपनी सास और नंद के साथ जिल्लत सहती थी और फिर उसी जगह एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं उस जगह को देखकर सुहेल को याद करती थी, फिर अपने बच्चे के बारे में सोचती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे और मेरे बच्चे को महफूज रखा। सफाई के दौरान मेरी सास की अलमारी भी खोली गई तो उसमें मेरा सारा सोना वैसे ही पड़ा हुआ था। मेरे वो जेवरात जो सुहेल ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाए थे और जिन्हें मुझसे छीन कर उस अलमारी में रख दिया गया था, सब कुछ वहाँ मौजूद था। मैंने जब वो जेवरात देखे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि हर जेवर के साथ सुहेल की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। वो मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं था बल्कि उसकी मोहब्बत की निशानी थी। मैंने वो सब चीजें अपने कब्जे में ले ली और फिर उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके घर की दोबारा मुरम्मत करवाई, क्योंकि अब मुझे इस घर को दोबारा आबाद करना था और अपने बच्चे के लिए एक महफूज ज़िंदगी बनानी थी। जब मिस्त्री घर की मुरम्मत के लिए आया तो उसने भी उस जगह को देखकर हैरत का इजहार किया था। वो काफ़ी देर तक छत को देखता रहा था, फिर दीवारों को गौर से देखने लगा था और कहने लगा था कि अजीब सी बात है, घर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर पलस्तर का इतना बड़ा हिस्सा कैसे गिर सकता है? बाकी घर तो बिल्कुल सही है, क्या यहाँ पर कोई दरार थी? मैंने उसे बताया था कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पहले कभी कोई दरार नजर नहीं आई थी और ना ही किसी ने बताया था कि छत कमजोर है। वो भी हैरान था और बार बार उसी जगह को देख रहा था, मगर मैं ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल में एक बात बैठ चुकी थी कि जो मेरी सास और नंद के सिरों पर गिरा था वो शायद सिर्फ पलस्तर नहीं था, बल्कि उनके अपने अमाल का मलबा था जो उन पर आ गिरा था। उन्होंने मुझ पर इतना जुल्म किया था कि मैं कभी कभी सोचती थी शायद इससे ज्यादा इंसान किसी दूसरे इंसान को क्या तोड़ सकता है। मैं हामला थी, मगर किसी ने मेरी हालत का ख्याल नहीं किया था। मेरे शौहर के जाने के बाद मुझे घर की बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी समझा गया था। मुझसे दिन रात काम करवाया जाता था, मेरे खाने की बेइज्जती की जाती थी, मेरे सामने हड्डियां जली हुई रोटियां फेंकी जाती थी, मुझे जूतियों के पास बिठाया जाता था और मेरे शौहर की छोड़ी हुई चीजें भी मुझसे छीन ली गई थी। हालांकि सुहेल ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था, इसलिए मुझे लगता था कि शायद उन्होंने अपने जुल्म की हद पूरी कर ली थी और फिर अल्लाह ने मुझे उनके जुल्म से निकाल दिया था। मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि किसी की मौत हो और ना मैं आज उनके बारे में खुशी से सोचती थी, लेकिन मेरे दिल में ये ज़रूर था कि जुल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। इंसान किसी कमज़ोर को जितना दबाता है उतना ही वो अपने लिए एक ऐसा हिसाब तैयार करता रहता है जिसका वक्त उसे मालूम नहीं होता। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था और फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालने में लग गई थी, क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीने की वजह बाकी थी। अब पूरा घर मेरा हो चुका था, दुकानों से किराया आता था, मेरे शोहर की पेंशन भी मुझे मिलती थी और मेरे पास इतना सहारा था कि मैं अपने बच्चे को किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर पाल सकती थी। मैंने पहली बार अपने घर में सुकून महसूस किया था। अब मुझे कोई जूतियों के पास बैठने के लिए नहीं कहता था, अब कोई मेरे सामने हड्डी नहीं फेंकता था और अब मुझे अपने घर की किसी चीज़ को देखकर ये नहीं सोचती थी कि ये चीज़ भी मुझसे छीन ली जाएगी। मैं आज़ाद थी और ये आज़ादी मुझे अपने शोहर ने अपने जाने से पहले दे दी थी। फिर अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाज दिया था। जब पहली बार मैंने उसे अपनी गोद में लिया था तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे सीने से लगाया था और दिल ही दिल में सुहेल से कहा था कि देखो, तुम्हारी निशानी मेरे पास आ गई है, तुम नहीं हो मगर तुम्हारा बेटा मेरे पास है। मैं उसे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में बताऊंगी, मैं उसे बताऊंगी कि उसका बाप कैसा इंसान था और मैं उसे अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे लिए वो बच्चा सिर्फ मेरी औलाद नहीं था बल्कि सुहेल की आखिरी निशानी थी। आज इस बात को 5 साल हो गई हैं और मेरा बेटा भी 5 साल का हो गया है। आज मैं उसे स्कूल में दाखिल करवा कर आई हूँ। आज उसका स्कूल का पहला दिन था। जब मैंने उसका यूनिफॉर्म दुरुस्त किया था, उसका बस्ता संभाला था और उसका हाथ पकड़कर स्कूल के गेट तक गई थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी, मगर साथ ही सुहेल की याद भी बहुत शिद्दत से आ रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर आज सुहेल जिंदा होता तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने आता और शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश होता। जब मेरा बेटा स्कूल के अंदर चला गया तो मैं कुछ देर वहीं खड़ी उसे देखती रही थी। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। घर वापस आकर मैंने उसका बस्ता एक तरफ रखा और उसके कमरे में जाकर उसकी चीज़ें देखती रही थी तो मुझे सुहेल याद आ गया था।
مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میرے دل کو ایک بات سے ہمیشہ تسلی ملتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی میرے لیے اتنا کچھ کر گیا تھا۔ اس نے صرف اپنی زندگی میں مجھے محبت نہیں دی تھی، بلکہ اپنے جانے کے بعد بھی میرے مستقبل کا خیال رکھا تھا۔ گھر میرے نام کیا تھا، دکانیں میرے لیے چھوڑی تھیں، پینشن میرے لیے چھوڑی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے کی شکل میں اپنی محبت کی ایسی نشانی چھوڑ گیا تھا جسے میں ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں۔ کبھی کبھی سہیل میرے خوابوں میں آتا ہے اور خواب میں ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہوں، کیونکہ وہاں کچھ لمحوں کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور میں اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا سکون رہتا ہے، کیونکہ کم از کم خواب میں ہی صحیح مجھے اس سے ملنے کا موقع تو ملتا ہے۔ اب جس دن مجھے سہیل بہت زیادہ یاد آتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آج مجھے خواب میں سہیل سے ملا دے، اور اللہ کے کرم سے اکثر 1-2 دن بعد وہ میرے خواب میں آ ہی جاتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں اور کچھ دیر کے لیے اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہوں۔ پھر صبح آنکھ کھلنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سہیل نے میرے لیے ایک ایسا سہارا چھوڑا ہے جس کی وجہ سے میں آج بھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میری زندگی میں سہیل کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو سنبھالوں گی، اسے پڑھاؤں گی، اسے اچھا انسان بناؤں گی اور اس کو اپنا سہارا سمجھ کر زندگی گزاروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بہت سے مشکل وقت آئیں گے، مگر اب مجھے مشکلات سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بھی بڑے دکھ دیکھی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کھویا ہے، میں نے ظلم برداشت کیا ہے، میں نے تنہائی دیکھی ہے، مگر اللہ نے ہر بار مجھے کسی نہ کسی راستے سے سنبھال لیا ہے۔ میرا بیٹا ہی اب میری زندگی ہے، اس کی ہنسی میری خوشی ہے، اس کی کامیابی میری خوشی ہوگی، اور میں اس کے لیے ہر وہ کوشش کروں گی جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہے۔ میں اسے اپنے باپ کی طرح نرم دل اور اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں گی، اور اسے ہمیشہ یہ بتاؤں گی کہ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے مستقبل کا سوچ کر گیا تھا، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اسے اپنے باپ کی کمی ضرور محسوس ہو، مگر اپنے باپ کی محبت پر کبھی شک نہ ہو۔ اب یہی میری زندگی ہے، ایک گھر جو میرے شوہر نے میرے لیے چھوڑا تھا، ایک بیٹا جو اس کی نشانی ہے، چند خوبصورت یادیں اور اللہ پر پورا یقین۔ میں نے دوبارہ کبھی پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوا تھا، اور آج میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سہیل میرے ساتھ نہیں ہے، مگر اس کی محبت میرے ساتھ ہے، اس کا دیا ہوا گھر میرے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس کی چھوڑی ہوئی نشانی میرے سامنے پل رہی ہے، اور اس کی یاد میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔